الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیسفل فیملی الف اکیڈمی کی اس ویڈیو میں آپ تمام ناظرین کا خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس میں فرشتے اور روح القدس ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں، اور یہ رات طلوع فجر تک امن و سلامتی ہے۔ مولانا امتیاز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے پہلا سوال ہے کہ اعتکاف کے رکن، اعتکاف میں صرف ایک رکن ہے، یعنی کسی بھی مسجد میں خاص طریقے سے ٹھہرنا اور اپنے آپ کو محفوظ کرنا، لیکن شرائط اعتکاف کیا ہے؟ میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ شرائط اعتکاف کو وضاحت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرائط اعتکاف تقریباً 7 ہیں۔ ان میں سے پہلا مسلمان ہونا ہے، اس لیے کہ اعتکاف ایک عبادت ہے، اور عبادتیں جو ہیں وہ بغیر اسلام کے صحیح نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی کافر یا مشرک کوئی بھی اگر اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو انہیں اعتکاف میں نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کے اعتکاف درست نہیں ہے۔ دوسری شرط عاقل و بالغ ہونا۔ عاقل ہونا اس لیے کہ مجنون اور ناسمجھ بچے کی اعتکاف درست نہیں، اور ان کو جب ان کی اعتکاف درست نہیں تو لہٰذا ان کو مسجد میں اعتکاف کے طور پر بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ بے ادبی کا قوی اندیشہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہے اعتکاف کی نیت کرنا۔ یہ جیسے کہ میں نے بتایا، اعتکاف ایک عبادت ہے، اور عبادتیں بغیر نیت کے درست نہیں ہوا کرتی ہے، اس لیے اعتکاف کے لیے بھی ضروری ہے کہ اعتکاف کی نیت کی جائے۔ نمبر 4، اعتکاف ایسی مسجد میں بیٹھنا چاہیے جس میں نماز سے باجماعت ادا کی جاتی ہوں۔ اگر کوئی ایسے مسجدوں میں بیٹھ جائے جہاں نمازیں نہ ہوتی ہوں تو ان کے اعتکاف درست نہیں۔ یہ جو شرط ہے یہ صرف مرد حضرات کے لیے ہے، کیونکہ عورتوں کو گھروں میں ہی بیٹھنا چاہیے، اسی لیے ان کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مرد اس لاک ڈاؤن میں یا کسی بھی حالت میں، کسی بھی صورت میں اگر اپنے گھروں میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں تو ان کے لیے یہ اعتکاف درست نہیں ہوگا۔ نفلی اعتکاف تو ہو سکتی ہے، لیکن سنت اور واجب اعتکاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح مرد و عورت، نمبر 5، مرد و عورت کا جنابت سے پاک ہونا۔ جنابت سے پاک ہونا بھی شرط ہے، اس لیے کہ اگر مرد ہے تو اسے مسجد میں بیٹھنا ہوگا، اور عورتوں کے لیے بھی عبادتوں میں لگنا ہوگا۔ اعتکاف بغیر عبادتوں کے نہیں، اور اعتکاف خود ایک عبادت ہے، اسی لیے بغیر طہارت کے، بغیر جنابت سے پاکی کے اعتکاف درست نہیں۔ اسی طرح نمبر 6، عورتوں کے لیے یہ کہ حیض اور نفاس سے پاک ہوں، اسی لیے کہ حیض و نفاس کی حالت میں ان کا روزہ درست نہیں ہوتا ہے، اور سنت اور واجب اعتکاف بغیر روزے کے درست نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ 7ویں شرط اعتکاف کی یہی ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا روزے سے ہو۔ یہ واجب اور سنت اعتکاف کے لیے ہے۔ اگر کوئی نفلی اعتکاف میں ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ بغیر اعتکاف کے بھی، بغیر روزے کے بھی اعتکاف میں بیٹھے۔ مولانا سے اگلا سوال ہے کہ اعتکاف کی کتنے قسمیں ہیں اور کیا کیا ہیں؟ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مسنون اعتکاف، نمبر 2 واجب اعتکاف، نمبر 3 نفل اور مستحب اعتکاف۔ تو سنت اور مسنون اعتکاف اس اعتکاف کو کہتے ہیں
کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھنے کو اعتکاف مسنون کہتے ہیں، اور یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر بعض لوگ اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو دیگر لوگوں سے اس اعتکاف کا ذمہ ساقط ہو جاتا ہے، اگر وہ نہ بیٹھے تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اگر ایک مسجد میں کوئی بیٹھ گئے تو اس میں بیٹھنے سے وہ پورے شہر والوں کی طرف سے یہ ادا ہو جائے گی، یا صرف اس محلے والوں کی طرف سے، یا یہ کہ ہر محلے کے ہر مسجد میں بیٹھنا ضروری ہے؟ تو سنت علی الکفایہ کا یہ مطلب ہے کہ ہر محلے میں اگر ایک شخص بیٹھ گیا ہے تو پورے محلے والوں کے لیے کافی ہوگا، شہر والوں کے لیے نہیں بلکہ ہر محلے کے لیے، محلے وائز یہ ہے کہ اگر کسی محلے میں اگر ایک شخص بیٹھا ہے تو اس محلے کے لیے اعتکاف سنت علی الکفایہ ادا ہو جائے گی، باقی لوگوں کے ذمے سے یہ ثابت ہو جائے گی، اگر وہ چاہے تو بیٹھے، اگر وہ نہیں بیٹھتے ہیں تو ان کے لیے کوئی وبال نہیں ہوگا۔ محلے کے ہر مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنا ضروری نہیں۔ دوسرے جو ہے واجب اس روزے کو، اس اعتکاف کو کہتے ہیں جس کو نظر مان لی جائے، اپنے لیے نظر مان لے کہ میں روزہ میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، تو اس کے لیے بھی وہی کام جو شرائط جو بیان کیے گئے وہ ان کے لیے بھی وہی شرائط ہے۔ اور نفلی اور سنت اعتکاف یہ کہ کچھ دیر کے لیے مسجدوں میں یا گھروں میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جانا، اس کو مستحب و نفل اعتکاف کہتے ہیں۔ اس کے جتنے وقت، اس کے لیے کوئی وقت طے نہیں ہے کہ دوسرے جو اعتکاف ہے واجب کے لیے تو ایک دن کم سے کم ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اس میں روزہ شرط ہے واجب کے لیے، تو روزہ ظاہر سی بات ہے ایک دن سے کم کا تو ہوتا نہیں، اور مسنون تو پورے آخری پورا عشرہ میں بیٹھنا ہے، اور سنت جو ہے وہ چند گھڑی کے لیے بھی یا تھوڑی دیر کے لیے بھی اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا، وہ سنت اور مسنون اعتکاف کہلاتا ہے۔ ماشاء اللہ مولانا ہمارے سوالوں کا جواب دیا ہے، تو آپ لوگوں سے بس دعا کریں گے کہ آپ لوگ جو ہے رمضان میں جو اس کی قدر کریں، کیونکہ اور سب سے پہلی بات ہے کہ ہمارے پاس ابھی لیلۃ القدر جو ہے آنی باقی ہے، کیونکہ تاخیرات ہیں بس آج ایک ہوئی ہیں، تو تاخیرات جو ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، تو اس کو جو ہے آپ اپنے عبادتوں میں گزاریں، اس کو اپنے گھروں میں ہی جا کر عبادتیں کریں، جو کہ قرآن شریف کی تلاوت اور دینی کتاب، ذکر و اذکار کا اپنا شغل بنا لیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔